میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی۔ چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ یہودی نے سمجھا کہ میرا غلام بھاگ گیا، اس نے بھاگ کر کے پکڑ لیا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میاں میرا جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا ہے۔ تو پھر میں حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ میں نے کہا حضور صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی کا انتظار۔ حضور مہر نبوت کو چھپا کر کے رکھتے تھے، میں طاق میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں حضور تشریف لائے، میں تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مہر نبوت سے ہٹا دی، فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، اپنی چادر میری جانب پھینک دی، وَقَالَ انظر اِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، جو تجھے بتایا گیا دیکھ لے، جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے۔ فَرَأَيْتُ الْخَاتِمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، تو پھر میں نے حضور کے 2 کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اچھا، حضور کے معجزات کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن میں آج کی اس نشست کو ایک عظیم حضور کے معجزے سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں عاتقہ بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے۔ تو اس خاتون نے جس کا نام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما آوزکم الکرا، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریبڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا، اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری۔ نشور وحدی کا لہجہ دیکھیں، اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ رکے تھے۔ معبد کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا،
اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا. اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا, آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا, وہ کیسا تھا؟ تو ام معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی, کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا, جس کا چہرہ چمک رہا تھا. حضور علیہ السلام کے رنگ کے بارے میں یہ بھی حدیث آتی ہے, اظہر اللون, حضور کا رنگ جو ہے بالکل واضح اور چمکدار تھا. ابیض کے لفظ بھی آتے ہیں. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. حدیث بہت طویل ہے. قسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکران وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ. کہا کیا بتاؤں, رنگ سونا تھا, ابرو ملے ہوئے تھے, پلکیں لمبی تھی, آنکھیں سرمگی تھی, گردن سراہی جیسی تھی, ہاتھ خوبصورت تھے, خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا. لیکن میں ام معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ہزارہا مصنفین, نثر نگار اور شعراء اور ادبا کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انشاء پردازیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان. ام معبد نے کیا کہا, میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا, میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا, بس اتنی بات سن لو. ابہ الناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ, وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا, قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا. یہ دو جملے اس کے دیکھیے, دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا, قریب آئے تو پھر بھی. کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں, قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ قریب سے سونے, دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں. لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا, دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا, قریب آیا تو پھر بھی. اچھا یہاں اس نے حضور کی سیرت بھی بیان کی ہے. کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں, قریب آ کے اچھے, دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں, کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں, دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں, سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں. وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے, قریب آئیں تو کان پھٹیں ڈھول کی طرح. لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور ان جملوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی. کہا وہ اتنا سونا تھا, دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا, قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا. دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی, قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے. عجیب حسن تھا, عجیب رنگ تھا, دور سے بھی سونا لگتا تھا, قریب سے بھی سونا لگتا تھا. اچھا ایک ترجمہ اس کا میں نے بھی کیا ہے, اگر آپ کا ذوق ہو سلامت. اس نے کہا کہ کیا بتاؤں, دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا. تو میرے ذہن میں اس کا مفہوم ایک یہ بھی آیا ہے, مفہوم وہی ہے لیکن ایک یہ بھی آیا ہے, اور آپ اس کی تائید کریں گے, علماء تشریف فرما ہے, شفقت فرمائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا, دور تھا تو سونا لگتا تھا, قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی. جنہوں نے قریب سے دیکھا نا, انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یہ کس نے کہا, حضرت ابو ہریرہ نے, جس نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر, اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی, متھے چمک دی لاٹ, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہند مد بھری. جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے آرام کر رہے تھے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی انہیں دیکھوں, فائزہ ہوا اندی احسن من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور سونے ہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں, اور جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر, کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ.
کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سوراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا. اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آئے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھرے نظر نہ آوے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا اس نے کہا اگر ٹیڑھی نظر سے دیکھا نا میرے رسول کو آنکھیں توڑ دوں گا یہ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اور جو 13 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اس کا نام غازی علم الدین تھا اس نے کہا ٹکڑے کر دوں گا راجپال اگر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا میرے رسول کو جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس کا نام عامر چیمہ تھا جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا وہ حضور کے غلام تھے اور صحابہ تھے اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا ملازم تو پولیس کا تھا اس نے کہا تو گورنر ہے تو میں محمد کا نوکر ہوں میں کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا اگر تیری نظر سے بھی دیکھا تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرم آوے کہا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ام مابت میرے بچے تیرے پہ قربان ام مابت میری نسلیں فدا تیرے ایک ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی ام مابت نے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں ام مابت کا ہمیں حضور کی زیارت دے دے یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں ام مابت کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے اچھا ام مابت نے حضور کا حلیہ بیان کیا مبارک کا حلیہ بیان کیا ام مابت حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی اللہ اکبر اب ابو مابت کہتا تم نے زیادتی کیا میرے سے جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا اب میں بکریاں دودھ لے کر نہیں جاؤں گا قریب قریب رہا کروں گا کبھی مبارک آئے نا تو مجھے بلا لینا اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کرتے ہیں ابو مابت کہتا ہے ایک بار ہی آ جائے جن لوگوں نے مدینہ نہیں نہ دیکھا ہوتا وہ کہتے ہیں ایک بار مدینے بلا لے مولا پھر پاویں جان کڈ لئی اور جنہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ بار بار بولا ابو مابت کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں لیکن ام مابت کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے ایک دن ام مابت سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی نہ ملا تو آگے بڑھ گئی آگے شہر مدینہ میں جا پہنچی سودا خرید رہی تھی بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو بچے نے جب دیکھا نا تو تڑپنے لگا اور اس کے لفظوں میں وہ بے ساختگی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے اس نے کہا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک امی اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں بندہ تھا یہ جا رہا ہے سودا چھوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے اب نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ڈھونڈ رہی ہو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو حضور صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی اور برکت لوٹی حضور نے اسلام دیا انہوں نے قبول کیا
واپس پلٹے، گھر آئے، شام کو ابو معبد کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتی تھی بیٹے تو خاموش رہنا، میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو۔ بیٹا کہتا نہیں امی، مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا اس لیے میں نے بتانا ہے ابو کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں۔ شام کو جب ابو معبد آیا نا یہ دونوں بتانے لگے، وہ پہلے ہی بول پڑا، کہا گھر پھر چمک رہا ہے، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ کہا کدھر رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ پھر اگلے دن ابو معبد بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بکری ام معبد کے پاس عام و رمادہ تک زندہ رہی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا جب قحط پڑا تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے، جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی تھی، کنووں کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے، حوض بھی خشک ہو گئے تھے، کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا، اپنا دست برکت پھیرا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلام کے دست نور کی برکت ہے۔ یہ ہاتھ تو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھ جائے تو سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جدھر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کائنات کا نظام ہوتا ہے۔